لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر رعایا میں سے، صحابہ میں سے، شاگردوں میں سے بھی کوئی کھڑا ہو جائے، حق ہے آپ کے اوپر، تو اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ اسلامی مساوات، یہ فریڈم ہے۔ آج مجھے بتائیں، کوئی ایک میدان میں آ کر کے کہہ دے نیتا کہ قوم پر کسی پر میرا حق باقی ہے تو لے سکتے ہیں، شاید اس کے چتڑے بھی باقی نہیں رہیں، قوم اتنا اس سے مقابلہ کر جائے۔ سارا تو کھا کر کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا تو حق دبا کر کے ہی بیٹھے، کہنے کی کسی کے اندر ہمت بھی نہیں ہوگی، جسارت بھی نہیں ہوگی۔ کوئی اونچی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی سامنا بھی نہیں کرنے کو تیار ہے عوام کے سامنے۔ میرے عزیزوں، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کو تصور سمجھا دوں اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے۔ جن ظالموں نے آزادی کا نعرہ دیتے ہوئے اسلام کو تانا دیا ہے کہ یہاں پر پابندیاں ہیں، یہاں پر چار دیواریاں کھڑی کی گئی ہیں، ہر ایک کو آزادی نہیں، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ کہاں آزادی اور کہاں نہیں۔ قیصر و کسریٰ کے دربار میں کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی، سجدے کرائے جاتے تھے، سجدے کرائے جاتے تھے۔ بادشاہ کے آنے کے وقت سارے لوگ رکوع میں ہوتے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھک کر سلام کرنے کو بھی منع فرمایا۔ کسی کے لیے جھک کر کے سلام کرنا بھی جائز نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، جھکیں گے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں، اور کوئی بندہ کسی بندے کو نہیں جھکائے گا اپنے لیے، کوئی بندہ، وہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو جائے، وقت کا بڑا عظیم تخت کا مالک کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ کسی اور بندے کو نہیں جھکائے گا۔ اگر وہ جھکاتا ہے تو پھر وقت کا وہ فرعون ہے، وقت کا فرعون ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے رعب کا عالم یہ تھا کہ دور بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی فوج میں لرزہ طاری ہوتا آپ کے نام سے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وہ عمر جب مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں منبر پر کھڑے ہیں اور عین خطبے کے وقت ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں اور سوال پوچھ بیٹھتے ہیں کہ امیر المومنین، یہ جو آپ نے جبہ پہنا، یہ جو کپڑے پہنے ہیں، کیا یہ وہی مال غنیمت کا نہیں ہے جو جنگ سے ملنے کے بعد سب میں تقسیم ہوا تھا؟ آپ نے کہا ہاں وہی کپڑا ہے، جیسے سب کو تقسیم ہوا ویسے میرے حصے میں بھی آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے سوال کیا، سب کے حصے میں جو آیا کسی کا لمبا جبہ نہیں بن پایا، آپ کا کیسے بن گیا؟ سب کا کپڑا اتنا تو نہیں ملا کہ پورا جبہ بن جائے، آپ کا کیسے بن گیا؟ ہے کسی کو پوچھنے کی ہمت آج؟ یہ فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن جو اسلام نے دیا، لیکن گالی دے کر کے پوچھنے کا نہیں۔ اپنے اطمینان کے لیے، اپنے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے اگر سوال کیا تو سیدنا عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ وقت کے خلیفہ سے تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے، نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے مسکرا کر کے کہا، اے صحابی رسول، میں بتاتا ہوں، مال غنیمت میں سے مجھے بھی حصہ ملا تھا، میرے بیٹے عبداللہ کو بھی ملا تھا۔ میرے بیٹے عبداللہ نے اپنا کپڑا نہیں سلایا، انہوں نے مجھے ہبہ کر دیا، میں نے دونوں ملا کر سلایا تو میرا جبہ بن گیا۔ یہ اسلامی عدل بھی ہے، یہ اسلامی فریڈم بھی ہے، آزادی ہے۔ میں اس خلیفہ وقت کی بات کر رہا ہوں جس کے راستہ گزرنے کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں، جس راستے سے عمر گزرے شیطان نہیں گزرتا، شیطان نہیں آتا۔ اس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قوم کو یہ آزادی دے رکھی تھی کہ کوئی سوال کر سکتا ہے، تو تم کون سے فریڈم کی بات کر رہے ہو؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آزادی، مغرب کی آزادی کیا ہے، ویسٹرن کنٹریز کی آزادی، یہ جس آزادی اور فریڈم کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ آزادی در حقیقت صرف اور صرف ایک کھوکھلا نعرہ ہے، اور حقیقت میں یہ ہے کہ انسان کو جانور سے بدتر بنانا ہے، اس کے اخلاق ختم کر دیے جائیں، اس کی روایات ختم کر دی جائیں۔ آزادی ایسی ہو کہ کوئی ننگا بھی گھومے،
اس کو کہا جائے گا یہ آزادی ہے، فریڈم ہے۔ عورتوں کو بہت ہی شارٹ لباس میں لایا جائے، کہا جائے آزادی ہے۔ جانوروں کی طرح شہوت کی مشین بنا دیا جائے عورت کو، آزادی ہے۔ ایک خاتون کو استعمال کرنے کی مشین بنا دیا، اور بھوکے بھیڑیے کی طرح لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کلبوں میں، اسٹیجوں پر، اور عورت ان کے سامنے تھرکتی رہتی ہے، ناچتی رہتی ہے۔ دنیا میں تصور تو یہی دیا جا رہا ہے کہ یہ پوش لوگ ہیں، یہ بہت ہی اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے ایک بنت حوا کو، ایک حوا کی بیٹی کو کئی مردوں کے سامنے ننگا کر کے اس کی عزت کو ذلیل کر دیا۔ سوائے شہوت کی مشین کے وہ کیا بنی؟ جتنے لوگ اسے دیکھتے ہیں وہ اپنی شہوت کی تسکین کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ آزادی ہے؟ آزادی ایسی مغرب کی آزادی کہ سارے چیزوں کا اختیار انسانوں کو ہے، وہ جو چاہیں۔ دیکھیں میں آزادی کی ڈیفینیشن جو یہاں پر ہے اور وہاں پر دونوں بتاتا ہوں۔ اب اسلام کی جن باتوں کو لے کر کے اعتراض ہوتا ہے، شراب پینے پر کوڑے مارے جاتے ہیں، زنا کرنے پر سنسار کیا جاتا ہے، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یہ بہت سخت ملک ہے، بہت سخت ہے۔ میرے عزیزو، تم نے شراب کے لیے، زنا کے لیے آزادی دی ہوگی ہر ایک کو، لیکن تمہیں پتہ نہیں اس کے ذریعے سے کتنا ناسور پھیلتا ہے معاشرے کے اندر۔ اسلام نے انسانوں کی بھلائی کے لیے روکا ہے۔ مجھے بتاؤ شراب کا لائسنس دینے والے، آپ پھر یہ لکھتے کیوں ہو کہ یہ ڈینجرس ہے ہیلتھ کے لیے؟ سگریٹ بیچتے ہو اور اس کے ڈبے پر لکھ کر کے بیچتے ہو کہ زیادہ طور پر اس کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے، کیا یہ نہیں ہوتا؟ ہر سگریٹ کے پیک پر یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کینسر ہو سکتا ہے، اور بیچتے بھی ہو، لائسنس بھی دیتے ہو۔ یہی تو ان میں اور اسلام میں فرق ہے۔ اسلام نے جہاں بندوں کی ہلکی بھی تکلیف اور نقصان دیکھا اس پر پابندی لگا دی، اور قرآن نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ تمہیں زہر پینے کے لیے چھوڑ دیا جائے، تمہیں اپنے آپ کو برباد اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ مغرب کی آزادی اور اسلام کی آزادی میں بہت بڑا فرق ہے میرے عزیزوں۔